السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ظفر اقبال ظفر، اور آج ہم اپنے تعلیم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں اپنا پہلا پروگرام کرنے جا رہا ہوں جس کا نام ہے ہمارے ہیرو۔ اس پروگرام کے اندر جس شخصیت کو آج ہم نے مدعو کیا ہے، یہ ایک ایسے استاد ہیں، ان کی ترجیح ہی ہم نے اس لیے کی کہ یہ وہ استاد تھے جو بچے کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل کر دیتے تھے کہ انہیں اپنے والدین سے زیادہ محبت ہے یا اپنے استاد سے زیادہ محبت ہے۔ اس محبت کے سفر کو انہوں نے بچوں کے ساتھ جو جاری رکھا، اور ان کی تربیت کا آج اثر ہے کہ الحمدللہ بہت سارے بچے جو ایک بہترین انسان بن کر معاشرے کو ملے۔ تو تعلیمی خدمات کے حوالے سے پرائیویٹ اداروں میں بھی انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں، اور تعلیم سے ہی وابستہ ہمیشہ رہے، اور جہاں بھی انہوں نے اپنی اکیڈمی بھی بنائی ہے اور اپنی اجتماعی اور انفرادی طور پر تعلیم کے فروغ کے لیے ایک مثالی کام کرتے رہے۔ تو ہم آپ کو ملوا رہے ہیں آج جناب اقبال خان مائی صاحب سے۔ تو ہم آپ سر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور آج اس پلیٹ فارم پہ آپ نے آ کے بات کی۔ میری یہ خوش نصیبی ہے کہ اس پہلے پروگرام میں مجھے آپ جیسی ایک مخلص شخصیت مل گئی۔ سر بچپن کیسے گزرا آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمہ کے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام۔ جی ظفر بھائی، بچپن ایسا گزرا کہ اس کو اب سوچتا ہوں تو بہت سارے تلخ اور شیریں واقعات وابستہ ہیں اس کے ساتھ۔ سیکھا اس سے بہت زیادہ، جو شاید دوسرے لوگوں کو کم ایسا حصے میں آتا ہے کہ وہ سیکھتے ہیں۔ اور چونکہ والد صاحب بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، تو بچپن اگر میں یہ کہوں انورٹڈ کوما میں چاہے کہ کھوکھے پہ چھوٹے کی حیثیت سے کام کرتے آپ کے گزرا ہو، اور تو اس کو پھر ایکسپلین کرنا، ڈیفائن کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن مجھے فخر ہے، خوشی ہے اس بات جیسا بچپن گزرا ہے وہ کام بھی کرنا، ساتھ ساتھ آپ چائے بنا رہے ہوں ورک شاپس پہ اور حمام پہ، آپ چائے لے کے جا رہے ہیں اور ساتھ رٹا لگا رہے ہیں، اور ساتھ یہ آپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہوم ورک کی وجہ سے مار نہیں کھانا۔ اور یہ میرے جو بچپن کے کلاس فیلوز ہیں یا میرے اساتذہ ہیں، الحمدللہ رب العالمین، وہ جانتے ہیں کہ میں اگر بہت ذہین اگر طالب علم نہیں تھا تو میں نے ہوم ورک پہ کوشش کی کہ مار نہ کھاؤں، اور وہ سارا چائے بنانے کا وہ سارا معاملہ ساتھ ساتھ تھا، اور پھر الحمدللہ پڑھائی بھی جاری رکھی۔ ماشاءاللہ کہ یہ آپ نے زندگی کے جتنے گھٹن حالات اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک امتحان کی طرح دیے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جب اللہ کسی کو نوازنا چاہتا ہے نا تو اسے مشکل ترین حالات میں سے گزارتا ہے۔ تو آپ کی تو زندگی سے پہلے ہی شاید اللہ نے یہ چنا ہوا تھا اور ان حالات سے آپ کو نکالا اور آج اس کا صلہ بھی دیا۔ سر ابتدائی تعلیم کے منظر کیا تھے؟ اتنے آپ کا جو تعلیم چینل ہے نا، یہاں میں بات کرنا چاہوں گا، میری نسل نے جو تعلیم حاصل کی ہے اور اب جو تعلیم ہے اس میں اب ڈیجیٹل ہو گئی، جدید ہو گئی، اور ہونا بھی چاہیے۔ ہم پیچھے رہ جائیں گے اگر اس کو فالو نہیں کریں گے پوری دنیا کی ماڈرن ٹیکنالوجی کو۔ لیکن کچھ یادیں بھی تو وابستہ ہوتی ہیں نا۔ بالکل بالکل، آپ محلہ سلامت پورا جیسے ہی وہ ذہن میں آتا ہے تو یقین کیجیے جو میں لفظ لکھتا ہوں، آپ نے میرے ساتھ اگر فیس بک میں ہیں، مجھے کچھ لوگ کہتے بھی ہیں یا سلامت رہیں، آپ بہت زیادہ لکھتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یار یہ جو سلامت ہے نا، اس کے ساتھ کوئی عشق سا ہے مجھے۔ تو وہ سلامت پورا میرے بچپن کا محلہ تھا، تبلیغی مرکز کے ساتھ سے ہیں، اس لیے آپ سے ہی محبت ہے۔ تو وہاں ایک اسکول ہوا کرتا تھا ہمارا، جس میں 2 ٹیچرس تھے، اللہ تعالیٰ ان کو سلام، ایک وفات پا گئے، ماسٹر غلام علی صاحب ماسٹر اور ماسٹر برخودار صاحب۔ صرف 2 ٹیچر ہوتے تھے اور کوئی کمرہ نہیں ہوتا تھا، کوئی ایک درخت ہوتا تھا، اس کے نیچے تعلیم حاصل کرتے تھے ہم۔ اور سچی بات ہے، دعا کیا کرتے تھے بارش ہو جائے، چھٹی ہو جائے، لیکن اس میں جو خلوص تھا، جو سیکھا، وہ جیسے وہ ہوتا ہے نا، فطرت کو آپ براہ راست سیکھتے ہیں بالکل، تو وہ اساتذہ بڑے ڈیڈیکیٹڈ اور ماشاءاللہ فخر ہوتا ہے۔ تو وہ جو بچپن میں گٹھی جسے کہتے ہیں نا ملنا، محنت کی وہ تعلیمی گٹھی دی انہوں کہ محنت کرنی ہے، اور وہ جو بعد میں سمجھ آئی کچھوا اور خرگوش کی کہانی ہے کیا، اس کے پیچھے پس منظر کیا تھا۔ تو میں یہاں تو میں الحمدللہ ایم اے ہسٹری بھی ہوں یونیورسٹی سے ریگولر، ایم اے انگلش بھی ہوں، ایم اے اردو بھی کیا، ایم اے پولیٹیکل سائنس بھی کیا، ایم فل بھی کیا، اور سفر جاری ہے اور یہ جاری رہے گا۔
لیکن وہ جو مہک ہے نا تختی پہ گاچی لگانے کی وہ آج بھی آتی ہے. اور اس میں ہم نے جو ظفر بھائی سیکھا قدیمی حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جب وہ آپ گاچی لگاتے تھے نا جی جی تو وہ جو گاچی سے تختی آپ پوچھتے تھے یا اسے پوچھنے کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں جو لے چڑھاتے تھے ایسے ہی تھے ہم خود بھی اس کو کرتے بعد میں سلیٹی مار کے اس کو ملائم کرنا پھر وہ ایک آپ کی ایک جسے کہتے ہیں تصوف والی بات ہوتی تھی. ٹھیک ہے اس پہ آپ کو اپنی جو آپ کے اندر کا سریہ ہے نا وہ ختم ہوتا ہے وہ ختم لیکن اللہ نے مٹی سے کیوں بنایا انسان کیوں بنایا کتنی ایج ہے اس مٹی میں نیچی ہوتی ہے نا آپ مٹی سے جڑ جائیں آپ اپنے وطن کی مٹی سے جڑ جائیں اپنے محلے کی مٹی سے جڑ جائیں آپ اپنی مٹی سے جڑ جائیں تو جیسے ہی آپ جڑتے ہیں نا ظفر بھائی تو اللہ عز عطا کر دیتا ہے. وہ اس کے تحفے ہوئے کرتے تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج کے بچے عاجز نہیں ہیں, میں ہرگز نہیں کہہ رہا. آج کے بچے زیادہ ذہین ہیں, زیادہ قابل ہیں اور قابل فخر ہیں. آج کے بچے نہ ہوتے تو جدید ٹیکنالوجی نہ ہوتی, آج ہم انڈیا کا جہاز نہیں گراتے اور ٹیکنالوجی میں بھی آگے ہم ہیں, وقت کے ساتھ ہم بدلے. مگر وہ جو ہماری روایات تھی جس کا آپ نے تذکرہ کیا, اس میں خود ہم بھی مبتلا تھے, ہمارے والدین بھی مبتلا تھے. وہ درخت کے نیچے ٹاٹ کے نیچے بیٹھ کر تو اس کے اوپر بیٹھ کر ہم جو وہ سارا کیا کرتے تھے. آپ دیکھیں میں بات کر رہا ہوں کہ وہ جو خالی گاچی نہیں لگاتے تھے اس پہ لائنیں لگا کے بڑے جو ہے ہمیں پورنے ڈال کے دیتے, پورنے ڈال کے دیتے. ہمیں پتہ چلتا تھا کہ نون ہونا جو ہے اس سے باہر نکلیں گے تو نقصان. آج ہم اپنی زندگی کے سارے نون ہونا سے باہر نکلیں. ایسے ہی وہ لفظ تھے نا, وہ زندگی کی ترتیب بھی سمجھایا. آج ہمارا زندگیوں کا نون ہونا ٹھیک ہے, نون ہونا ٹھیک نہیں. ہم نے نون ہونے کو خواہشوں کا دائرہ ہم نے مکمل کر دیا, لیکن اس کو بنا دیا کمپٹیشن خواہشوں کا دائرہ, اور پھر اسی کے اندر چلے مال کے اندر. بالکل ایسے ہی. تو وہ خارجی فطرت سے ایسے جو ہے محروم ہو گئے. تو بہرحال وہ بچپن کا جو آپ نے سوال کیا وہ مجھے فخر ہے کہ ایسے اسکول میں پڑھا ہوں میں جس کی کوئی چھت کیا کمرہ ہی کوئی نہیں تھا اور کھلے میدان میں بیٹھ گیا ہوگا. سر اس وقت کے کسی ٹیچر کی کوئی اپنے استادوں کو آج اس موقع پر یاد کرنا, کیونکہ انہی کی بدولت اب اس زندگی کے اس مرحل میں شامل ہیں, یہ بلندیاں کامیابیاں ان کے پیچھے انہی کی محنت کا ہاتھ ہے. تو میں چاہوں گا کہ اپنے کسی استاد کا بھی تذکرہ یہاں پہ ضرور کریں. لیکن مجھے میرے لیے یہ بڑا مشکل ہے کہ میں کہوں کہ مجھے یہ استاد, مجھے اس استاد سے عشق ہے, اس استاد سے عشق ہے, اس استاد سے عشق ہے یا محبت ہے, یا اس کو فرق کر دوں. جی جی جی. استاد کا مقام جو ہے وہ تو اعلیٰ ورفہ ہے. تو اساتذہ کا جو رول ہوتا ہے نا آپ کی زندگی میں, یہ بڑا ہے. اور انہوں نے آپ کی علم میں آنے کے بغیر آپ کے اندر وہ چیز کو پہچانا, اسے نکھارا, پالش کیا, اور وہاں آپ کی جو ابتدا کروائی. اگر آج کتنے خوبصورت الفاظوں میں آپ نے اس کو یاد کیا, اور یہیں سے پھر آگے مراحل چلتے ہوئے جو ہے نا وہ ساری چیزوں میں. یہ ایک چیز اور میرے مرشد ہیں, میرے رہبر ہیں, اور یہ مقبول ہیں. جی جی ماشاء اللہ. میں ان کے پاس شاعری کے عروض کے لیے مجھے شوق تھا شروع میں شاعری کا. نہیں رہا اب تو کسی وجہ سے شاعری دل بھی نہیں کرتا کرنا. تو میں ان سے عروض سیکھنے کے والے سے, لیکن انہوں نے مجھے بٹھا لیا ایک دن. انہوں نے کہا یار میں آپ کے اندر نثر نگار بہت اچھا دیکھ رہا ہوں. واہ. میں نے کہا سر میں نے تو یونیورسٹی دور میں ایک مقالہ پروین شاکر پہ لکھا, وہ اخباروں میں بھی آیا, اس میں میری لکیلی پوزیشن آ گئی تھی. پورے پنجاب میں کمپٹیشن تھا, زابر سعید مدرسہ جیو میں کام کرتے انہوں نے کروایا تھا, تو وہ غالباً اسٹوڈنٹس میں ہی سلیکٹ ہوا تھا. تو میری اس میں پوزیشن آ گئی, اور میں آج بھی رہا ہوں. پہلا مقالہ لکھا تھا, پہلی دفعہ انعام حاصل کر لیا. وہ خیر اس کے بعد میں نے نثر نگاری نہ کی شاعری کی, لیکن وہ یہ اور یہ ساتھ تھے. اور انہوں نے کہا نہیں یار آپ کے اندر نثر نگار جو ہے نا وہ زیادہ اچھا ہے. میں نے کہا سر کبھی میں نے نہیں لکھا. کہ لیکن نہیں, آپ کالم لکھو. کالم لکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ معاشرے کے اندر بہت طرح سے اس کی اصلاح کرتے ہیں, اور آپ کی اپنی بھی ہوتی ہے. اور دوسرا نثر میں اس کا کینوس بہت وسیع ہے, آپ مقید نہیں ہوتے علم عروض کے. بالکل. فائلون کے. تو یہ چھوڑو یار, میں نے بھی چھوڑ دی ہے. اور اس طرف ان کے ساتھ چونکہ عشق اور طرح کا ہے اور روحانی تعلق ہے. تو میں جاتے جاتے یہ بھی بتا دوں کہ میں گورنمنٹ جاب کر رہا ہوں, آفیسر ہوں الحمدللہ. تو میری ان دنوں 2005 میں لیکچر کی سلیکشن ہو گئی. یہ آپ کو پتا ہے, میں نے پنجاب یونیورسٹی وزٹنگ پروفیسر کے طور پر بھی 7 سال پڑھایا. ایسا ہی. تو میں ان کو بتانے کا, یہ میری 2001 میں بھی لیکچرشپ کی سلیکشن ہو گئی تھی, 2005 میں دوبارہ ہوئی. تو میں نے کہا سر میرا خواب پورا ہو گیا ہے. اب یہ دیکھیں 2 ہستیاں ہیں جنہوں نے, اور تیسرا وہ استخارہ ہے جو میں اس طرف نہ آ سکا. لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ تو 2 دفعہ لیکچر بلکہ 3 دفعہ سلیکٹ ہوا تھا.
تو آپ اس طرف کیوں نہیں آئے پھر جب آپ کو یہ عشق ہے اس کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا نہیں یار میں نے نہیں جانے دینا تمہیں لیکچرشپ کی طرف, اسی ڈپارٹمنٹ میں رہنے آپ نے. میں تھوڑا سا رویا بھی گھر آ کے کہ سر نے میری جانے نہیں دیا. پھر میں نے استخارہ بھی کروایا, میری والدہ کا بھی حکم تھا اور یہ سب کا بھی حکم تھا. 2001 میں بھی استخارہ کروایا, تو پھر میں اس ڈپارٹمنٹ میں آ گیا. لیکن مجھے عشق ایسے ہی ہے ایجوکیشن سے جیسے کہ پہلے شروع دن سے تھا. وہ یار کی کہانیاں جب پڑھا کرتا تھا وہ سارا ڈانس کی. تو اوریہ صاحب نے کہا کہ نثر کی طرف آ. میں بتا رہا تھا قمر صاحب اللہ تعالیٰ نے زندگی دے اور اوریہ صاحب کو اللہ تعالیٰ زندگی دے. دیکھیں عشق ہے نا, میں روز عیدی صاحب کے لیے اور اوریہ صاحب کے لیے روز تلاوت قرآن پاک کے بعد دعا کرتا ہوں, اور دونوں کے میں. ٹھیک ہے, آج شاید انٹرویو کے لیے پتہ بہت خوبصورت تحفے ہیں. تو وہ استاد کا بہت بڑا استاد ہے, وہ پالش کرتا ہے, اسے پتہ چلتا ہے یا چل جاتا ہے. سر وہ استاد تو ہوتے ہی یہ نا کہ جس چیز کا ہمیں پتہ نہیں اللہ نے وہ چیز ہمارے اندر رکھی تھی اور ان کی آنکھ نے وہ دیکھا اور ہمیں وہ پش کیا. سر بطور استاد جب آپ نے اپنی یہ پڑھانے کا سلسلہ جب شروع کیا تو کیونکہ آپ کے اسٹوڈنٹ بھی ملتے رہتے ہیں تو آپ کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں, تو اس وقت ہم تعلیمی ماحول پہ اور نظام پہ بات کر رہے ہیں, تو اس لیے میں آپ سے وہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے اسٹوڈنٹوں سے فیس کس ترتیب سے لیتے تھے, ان کی ڈیٹ کیا ہوتی تھی, یا کیا وہ سارا پڑھانے کے جو معاملات آج کیونکہ ایک یہی ایجوکیشن کا جو ادارہ ہے وہ کہیں پہ فور سیل بھی بنے ہوئے ہیں اور بہت سارے اس میں معاملات بھی ایسے آئے ہیں, مگر وہ جو پہلے دور جس میں آپ شامل تھے اس میں آپ کا اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کیا برتاؤ ہوتا تھا, اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں پلیز. ظفر بھائی, جب آپ کو میں لفظ عشق کا میں نے سب سے زیادہ اپنی زندگی میں مڑ کے دیکھوں اور اللہ میاں رپیٹ کروا دے اور فلم چلا دے بولنے کی میری, تو میں نے اپنی پوری حیاتی میں عشق کا لفظ بہت استعمال کیا. یہ پہلا عشق مجھے اپنی ماں سے ہو گیا تھا, امی سرگار سے. اور وہ عشق جو ہوتا ہے نا, یہ گھنگرو پہنا دیتا ہے آپ کو, یہ تھیا کروا دیتا, اور میرا تھیا ابھی بھی جاری ہے. 87 میں امی سردارہ کی ڈیتھ ہوئی, میں بچہ تھا. 87 سے لے کے آج تک امی کی قبر پہ بیٹھ کے روز باتیں کرتا ہوں. ایک لوگ دعا مانگنے جاتے ہیں, میں باتیں کرتا ہوں, میں بیٹھ کے وہاں بتاتا ہوں جو میری پورے ہفتے کی دعا ہے وہ سناتا ہوں. یہ عشق کیونکہ پہلا میں نے زندگی کا سبق اپنی ماں سے سیکھا. ٹھیک ہے, اور میں نے اس وقت میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ استاد کے لیے کوالیفائڈ بھی کوئی شرط نہیں. ٹھیک ہے, تعلیم اور چیز ہے, علم اور چیز. تو اب جو ہے, اب شاید تعلیم بہت زیادہ ہوگی, علم کی کمی آئی. ٹھیک ہے, وہ علم کی کمی کیوں آئی ہے, اس کی وجہ بھی ذمہ دار اساتذہ کافی حد تک. ہاں جی, ٹھیک ہے, والدین بھی ہیں, وہ انہوں نے بنا دیا مکینیکل بچوں کو. آپ دیکھیں پچھلا میرا کالم میں نے شیئر بھی کیا تھا, ایک بچے نے خودکشی کی ہے نمبر کم آنے سے, اس میں قطر اس بچے کا قصور نہیں. اس کے اندر جو ہے آپ نے وہ سسٹم کمپٹیشن جو بندے کو ٹینشن میں مبتلا کر دیتا ہے, وہ کون کرتا ہے, وہ پیرنٹس کرتے ہیں, وہ اساتذہ کرتے ہیں, ریس میں شامل کرتے ہیں کہ آپ نے بنا دیا اپنے بندوں کو ایسے نظام میں. تو پھر میں آپ نے جو سوال کیا اس سے ریلیٹ میں نے اس لیے کر دیا, ادھر سے پہلے میں نے پیش منظر بتا دیا کہ سوال جو آپ کا تھا جی, آپ اپنے جو اسٹوڈنٹ فیس کا, وہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے عام جو اکیڈمیز ہیں یا ٹیوشن سینٹر یا ٹیچرز ہیں ان جیسا نہیں کرنا. تو میں نے فیصلہ کیا, اور یہ فیصلہ یہ اگر آپ کہیں نا کوشش ویلفیئر ٹرسٹ کی بننے کی بنیاد, یہ فیصلہ اس کا بہت بڑا رول ہے. کیونکہ مجھے اس فیصلے سے ایسے اسٹوڈنٹس ملے, اللہ جانتا ہے مجھے اپنے بچوں سے زیادہ وہ عزیز ہیں, پیارے. مجھے میں پھر اگین کہوں گا ان سے عشق. اب لوگ پڑھا رہے ہیں, ان کے لیے میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا. ایک نوجوان بے روزگار ہے, میرڈ ہے, اس کے پاس وسائل نہیں ہے, وہ سائیکل پہ مساجد اسکول پڑھانے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور تھوڑی سی تنخواہ ہے, اور اس کے بعد اس نے انگریزی کی اکیڈمی شروع کرنی ہے, اپنی بات کرنا ہے. تو فیصلہ کیا کرتا ہے, وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے نمبر 1 فیس طے نہیں کرنی, جیسے کہ دوسرے لوگ پہلے سے طے کر لیتے ہیں کہ اتنی فیس. نمبر 2, فیس کسی بچے کے سامنے کسی بچے کی نہیں, اپنی اکیڈمی کلاس میں فیس نہیں دینی, جس نے فیس دینی مجھے اکیلے میں دے. نمبر 3, فیس جو ہے نمبر 1 طے نہیں کرنی, نمبر 2 کسی کے سامنے. نمبر 3, فیس جو ہے وہ جتنی مرضی ایڈوانس نہیں لینی, ایک فیس ایڈوانس بھی نہیں لینی, کوئی فیس بھی طے نہیں, جتنی مرضی کو دے دے, اور کلاس میں نہ دے, مجھے اکیلے دے, جتنی مرضی دے. لیکن میں جو ایک جڑا ہوا واقعہ بتانا چاہوں گا جو مجھے فخر بھی ہے اس بات پہ,
اور یہ اسٹوڈنٹس کو اس وقت میں نے نہیں بتایا تھا، بڑے سال گزرنے کے بعد انہیں بتایا. اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے چیزوں کو ہضم کرنا اور برداشت کرنا، اس وقت برداشت کرنا. تو میرا بیٹا جو ہے وہ اس کو بخار مطلب بڑا شدید ہو گیا اور میرے پاس پیسے نہیں تھے. تو فیس کچھ بچوں کی 2-2 ماہ کی 3-3 ماہ کی رہتی تھی. اب میں جب کلاس میں پڑھانے گیا تو گھر میں 103 بخار ہے، تو میری یہ فیلنگس تھی کہ ابھی کوئی بچہ اٹھے اور مجھے کہے سر یہ فیس آپ کی رہتی ہے. وہ لیکچر دے کے میں بہرحال آ گیا، کسی بچے نے نہ کہا. گھر آیا تو پتہ چلا بخار اور تیز ہے اور بڑا مسئلہ ہے. ایک سمپل چھوٹا سا سیرپ اثر نہیں کر رہا تھا، شاید گروفن کی مجھے یاد نہیں ہے کون سا، 1-2 گھنٹے کے لیے اترتا تھا بخار کمپلیکیٹڈ. دوسرے دن پھر جو ہے نا وہ پٹیاں کر رہے تھے، ہم مجھے یاد ہے اچھی طرح کی پٹیاں کر کے. تو دوسرے دن بھی نہ ملی نا، میرے اپنی چھوٹی سی گھر میں لائبریری ہے. تو وہ کتابیں میں نے 2 توڑے، مجھے یاد ہے 2 توڑے بھرے کتابوں کے نام بھی، ماہر منیر، طبقات ناصری اور پروین شاکر کی کچھ کتابیں تھی، اب ان کے نام آ رہے ہیں. تو وہ میں وہاں بیچ کے آیا. انارکلی اسٹارلٹ کے ساتھ آگے جائیں تو جی وہاں پہ بالکل موٹی موٹی آنکھوں والے، میں وہاں بیچ کے آیا کتابوں کو. اور یہاں تھوڑا سا ایک ایسی ایک لمحے کے لیے بتا دوں، میں نے ظفر بھائی کتابیں جب بیچ کے میں وہاں آیا ہوں تو میں رو رہا تھا اور مجھے فیل ہو رہا تھا جیسے کتابیں وہاں مجھے آوازیں دے رہی ہیں اور میرے گلے لگنا چاہتی ہیں، جیسے بیٹیاں جاتے ہوئے بابل کے گلے نہیں لگتی رخصتی کے وقت. تو وہ کتابیں جیسے دھاڑے اور مار کے پچھڑتے دھاڑے مار کے نہیں بندہ روتی ہے. میں اڑ کے اپنی کتابوں کو دیکھ رہا تھا، جیسے کتابیں کتابوں کے باہر نکل کے آ گئی ہوں اور آپ کو ایک عکس کی طرح جو اپنے گلے. یہ بھی میں بتا دوں، میں وہاں ایسی کئی کتابیں لایا تھا جو اگر فرض کیجئے کتاب 300 کی تھی نا تو میں فرض کیجئے 150 کی اگر لایا تھا تو مجھے میں بیچنے گیا ہوں تو مجھے 30-40 روپے 30-40 کی، اور وہ بچے کی بیماری کے لیے دعا خریدنے کے پیسے کی مجبوری میں آیا. کتابیں میں نے بیچ کے میڈیسن مجھے یاد اچھی طرح لی، پھر کچھ تھوڑا سا راشن ڈالا گھر میں، لیکن میں نے بچوں کو اسی جذبے کے ساتھ پڑھاتا رہا. شو بھی نہیں ہونے دیا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک جب آپ کو پھر میں کہوں آپ کے پیشے سے عشق ہو جائے، جب آپ دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، جب آپ کو اپنے اسٹوڈنٹس آپ کے بیٹے ہو جائیں، آپ کے بچے ہو جائیں، آپ کے بھائی بن جائیں، اور آپ دیکھیں اس کی دلیل کیا ہوتی ہے، عشق کی دلیل پتہ کیا ہوتی ہے؟ یہ غیر موجودگی میں زیادہ ہوتا ہے. اور میں نے یہ سوال کرنے کا میرا مطلب بھی یہی تھا کہ میں جان سکوں کہ آج بھی وہ جو بچے آپ پر جان نثار کرتے ہیں اور اپنے ماں باپ سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتے ہیں. میں نے 1-2 بچوں کی کارگزاری بھی ہم سے سنی تھی، تو اسی حوالے سے اس کو سر موجودہ تعلیمی نظام کے اندر کون سی چیزیں دیکھتے ہیں جو اصلاحات کے قابل ہیں یا ہونی چاہیے؟ ظفر بھائی بوجھ بہت زیادہ بچے پہ ڈال دیا گیا ہے. آپ کو پتہ ہے فن لینڈ کا طریقہ کار بالکل ابھی آپ کے ساؤتھ ایشیا میں جو لٹریسی ریٹ دیکھ لیں آپ، ایک تو آپ 2 یا 4 ہے جو کیا اسے کہتے ہیں، سوری، تعلیم پہ خرچ کیا جائے. ٹھیک ہے، اس کو فنڈ بڑھانے کی ضرورت ہے. نمبر 2 تعلیمی جو نظام ہے ایک کرنے کی ضرورت ہے. ہم سنتے آ رہے ہیں اور سنتے بوڑھے ہو گئے. ایک تعلیمی نظام کو نصاب ایک کر دیں. تو ابھی تک تو سارا ہمیں سرکس پہ بلا کے ڈرامہ کیا گیا، ایک نصاب کر دیا جائے، چاہے وہ A لیول ہی کر دیں، O لیول کر دیں. لیکن آپ جدید تعلیم کو آپ اسلامی نظام کے ساتھ جب جوڑ دیں گے، جب تک آپ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور فقہ کو نہیں جوڑیں گے، آپ مسلک اور فرقہ پرستیوں سے نہیں نکلیں گے. جب تک آپ جدید تعلیم کو اپنی زندگی میں نہیں لے کے آئیں گے، جدید ٹیکنالوجی کو، آپ یورپ سے 100 سال پیچھے تھے، 200 سال پیچھے ہو جائیں گے. آج آپ بچے ہوئے، اگر انڈیا اگر حملہ نہیں کر رہا، کانسپریسی تھیوری، پراکسی وارز کا فیس کر رہے ہیں آپ، امریکہ کی، بھارت کی، اسرائیل کی، تو آپ کی جدید ٹیکنالوجی اور کوئی وجہ جتنا یہ اس کے دشمن ہیں بیڑیے جتنے اس کے ارد بیٹھے ہیں، جدید ٹیکنالوجی. اور اگر میں یہ کہا کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دور ملتا تو آپ سائنس پہ، جدید ٹیکنالوجی پہ بہت زیادہ توجہ دیتے. لیکن صرف سائنس اور جدید تعلیم نہیں، اگر آج کا استاد فزکس پڑھاتے ہوئے میٹا فزکس بھی پڑھتا اور پڑھاتا ہے، جی بالکل، تو سمجھیں آپ کا تعلیمی نظام ٹھیک ہے. اگر آج کے استاد کو میتھمیٹکس اور اکنامکس کے ساتھ ساتھ تصوف بھی آتا ہے تو سمجھیں تعلیمی نظام ٹھیک ہے. اگر آپ کا جو استاد ہے وہ کلاس میں لیکچر دیتے ہوئے اس سے بچوں کے سب کے نام ہی خالی نہیں، اس سے یہ بھی پتا ہے کہ یہ بچہ پچھلے 1 سال سے ٹوٹی ہوئی جوتی کیوں پہن کے آ رہا ہے، اور وہ کلاس میں بتائے بغیر جائے اپنے بچوں کے ساتھ جس طرح جوتی لے، وہ جوتا لے کے بچے کو گھر جا کے گفٹ کرے. اس سے پتا ہو
کہ یہ میرا بیٹا یہ ایک ہی لباس کیوں پہن کے آ رہا ہے. جب استاد کا مشاہدہ زیادہ ہو جائے گا اور اس کے اندر اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی انوالو ہو جائے گا, اسے اپنی ACR تنخواہوں اور وہ سارا یاد نہیں رہے گا, تو پھر آپ کا نظام ٹھیک ہو جائے گا. جب پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اساتذہ کا خون نہیں نچوڑا جائے گا, اچھی سیلری دی جائے گی, رسپیکٹ دی جائے گی, تو آپ کا نظام ٹھیک ہو جائے گا. جب گورنمنٹ اسکولس میں کالجز میں اساتذہ کے بچے بھی پڑھیں, انہیں کے بچے بھی پڑھنے لگیں گے, آپ کا نظام ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. جی جی اتنا آسان ہے, صرف فری ہینڈ دے دیا ایک ہی بندے کو, مجھے دے دیں آپ جی, ایسے ہی بات کر رہا ہوں ایک آپ, لیکن فری ہینڈ دے دیں. یہی وجہ ہے کہ آج لوگ سرکاری اسکول شہروں میں تو تقریباً ختم ہو چکے ہیں اور دیہاتوں میں ہیں, یا وہاں پہ وہی لوگ بچے جو ہے نا داخل کرواتے ہیں جن کے پاس پرائیویٹ اسکول میں فیسیں دینے والے وہ اخراجات نہیں ہوتے. سر یہ تو تعلیمی نظام میں اصلاحات کرنے کے لیے مختلف لوگوں میں ابہام کی صورت ہے ہی جو اس کو ایک رخ نہیں دے پا رہی. سر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت سے نوازا کہ اللہ نے آپ سے کچھ خدمت انسانیت کے حوالے سے آپ کو کوشش کی ذمہ داری لگائی, اور اس حوالے سے پلیز ذرا تھوڑی کہ کوشش کا وجود میں آنا اور پھر اس کے لیے آپ کی اس پہ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بات کیجئے تاکہ ان کوشش کے ممبروں کو بھی خراج تحسین پیش کیا جا سکے. محبت جو ہوتی ہے یہ اللہ کا شعبہ ہے اور اللہ دلوں میں ڈالتا ہے, یہ سوشل میڈیا کے ذریعے نہیں آپ نہیں لے سکتے. میں جو آپ نے سوال کیا ہے نا کوشش ویلفیئر ٹرسٹ, جی جی سچی بات ہے, میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ یہ اللہ جانتا ہے یہ ممبران کی محنت ہے بے شک, اور یہ ممبران ہی کو ملنی چاہیے بے شک. لوگ سمجھتے ہیں کہ کوشش ویلفیئر ٹرسٹ اقبال خان زیادہ کوئی اس کا کردار ہے. اقبال خان کا کردار مال گاڑی کے پیچھے والا جو ڈبہ ہوتا ہے نا, یا تو وہ ہے یا پھر کوئلے والے انجن کا چھک 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 چھک. کوشش ویلفیئر ٹرسٹ کی ٹرین الحمدللہ وقت پہ پہنچ رہی ہے ماشاءاللہ. یہ کریڈٹ گوز ٹو آل ممبرس. ظفر بھائی میرا حصہ سب سے کم ہے. میں کسی کو نہ اجازت دیتا ہوں, جو لکھتا بھی ہے میں اسے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں بھائی مجھے مانی نہ لکھیں. ایسا ہی میں نے وصیت اپنی اولاد کو جو کی, یہ 3 وصیتیں ہیں اور مجھے فخر ہے آج کے چینل پہ یہ بتاتے ہوئے, شاید یہ راز آپ کے چینل کے ذریعے کھل رہا ہے. نمبر 1 میں نے اپنی آنکھیں ہتھیاں کی ہیں, آپ کو پتہ ہے بے شک. نمبر 2 میں نے ان کو بٹھا کے یہ کہا تھا کہ یار میری نسل مکہ مدینہ جوتی نہ پہنے, ننگے پاؤں جائے. تیسری کوشش ویلفیئر ٹرسٹ کے بانی اس کے ممبران ہیں. آپ کے جس دن آپ نے تصور بھی کر لیا نا کہ آپ کے والد کا یا آپ کے ابو کا کوئی اس میں کردار ہے اہم یا وہ ہیں, تو اللہ کے حضور میں شرمندہ ہو جاؤں گا آپ سے, کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوبہ دار ہے, اس میں کوئی عہدہ نہیں ہے. تو جب ان کا نام آ گیا ظفر بھائی ایماندار سے سوچیے تو پھر ہمارے ناموں کا جواز کیا رہ گیا. اس ادارے کا نام پہلے سردار میموریل ٹرسٹ تھا, وہ واپس بھی آ گیا اس وجہ سے. تو مجھے یہ خوشی ہے کہ کوشش ویلفیئر ٹرسٹ پہ کوئی الزام نہیں لگا سکتا کہ جی اقبال صاحب نے فلاں MNA MPA کو ٹیلی فون پہ کہا, اس سے کہیں بھی قسم ہے. کوشش ویلفیئر ٹرسٹ کی جو خدمات ہیں وہ الحمدللہ آج یہ ہے کہ 3 شہروں میں کام کر رہے ہیں, 4 ایمبولینسز فری کام کر رہی ہیں, 2 لائبریری. تعلیم کے بارے میں آپ کو بتا دوں, لائبریری ہمارا بہت بڑا خواب ہے. بالکل ایسے ہی وہاں رائے گنج میں آپ رائے میں بھی اس کا کیا ہوا, اور پھر مصطفیٰ آباد میں بڑا خوبصورت. ہم جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اپنے ہر پروجیکٹ کو 6 فلٹریشن پلانٹ کام کر رہے ہیں. ایسے ہی ابھی ماشاءاللہ تصور میں اولڈ ایج ہوم اور یتیم خانے کی جگہ پرچیزنگ کے پیمنٹ کے آخری مراحل ہے, وہ بن جائے گا انشاءاللہ. اس میں تو کوئی شک نہیں, اس حوالے سے ہمیں بالکل, اور ہمیشہ اہل شہر بھی اس پر فخر میں کرتے ہیں. سر کوشش کی طرف سے معاشرے کو کوئی پیغام؟ ہاں, معاشرے کو کوشش کی طرف سے یہی پیغام ہے کہ اللہ نے آپ سے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ نے 10,000 روپے ڈونیشن دی تھی کہ نہیں دی تھی, یا آپ نے اس غریب کی مدد کیوں نہیں کی. پوچھنا تو ہے نو ڈاؤٹ, لیکن وہ ظاہر ہے وہ جتنی استطاعت تھی, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن یہ ضرور پکڑ ہو جانی ہے کہ جو لوگ کام کر رہے تھے ان کے کہیں راستے میں رکاوٹ تو نہیں آپ نے ڈالا. اگر آپ خود نہیں کر سکتے تھے تو کرنے والوں کو آپ میرے بندے تھے, وہ میرے لیے غریبوں یتیموں کے لیے کام کر رہے تھے, تو میرے جو دیکھیں میرا جو تھا, میرا یہ مجھے گمان ہے اللہ سے کہ ہمیں اللہ اگر توفیق نہ دے تو ہم کام نہیں کر سکتے. بے شک ایسے ٹھیک ہے, عیدی بننا بیعت وقت بڑا آسان بھی ہے اور بڑا مشکل بھی ہے. اس لیے آپ کا اختلاف نظریاتی ہو سکتا ہے, میرے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں. جیسے میں آپ کو یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں
اور اللہ کو حاضر نظر کے کہتا ہوں کہ مجھے لوگوں سے اختلاف ہے، نفرت کسی سے نہیں، نفرت کسی سے نہیں، بالکل. اور نظریات سے اختلاف ہمارا حق بھی ہے. نظریات کا اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو کسی عادت سے اختلاف ہو سکتا ہے، میرے اندر ہزار خامی ہے، بالکل یہ مجھے پتا ہے، میرا دل گواہی دیتا ہے مجھے نفرت کسی سے. تو جو جہاں جہاں پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی کام کر رہا ہے نا اچھا، اس کو اپریشیٹ کیا جائے، کیونکہ اپریشیٹ کرنا بہت بڑی سخاوت ہے. یہ میرا کوشش کی طرف سے پیغام ہے. سر تلیم ٹی وی کے لیے اور میگزین کے لیے آخری سوال، کوئی پیغام ضرور دیجیے ہمارے دیکھنے والوں کو اور تلیم میگزین پڑھنے والوں کو. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، آپ نے تو اس کا میگزین کا نام بھی تعلیم رکھا ہے اور باقاعدہ ایک انسٹیٹیوشن ادارہ جو ہے کام بھی کر رہا ہے. جو بیگ کے اندر وہ تعلیم ہے، جو آپ کے اندر چلا گیا وہ علم ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں غار ہرا 4 باعث بڑھائی، اتنا ہی سائز ہے لیکن کتنا بڑا علم اترا اس پہ. ٹھیک ہے. تو ظفر بھائی تعلیم میگزین کو اللہ عزت دے، اس کو آگے پھیلائیے، اس خوشبو کو. یہی پیغام. بہت بہت خوبصورت پیغام ہے سر، آپ کا بہت شکریہ. اور تلیم میگزین اور تلیم ٹی وی کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، تو ہمارے جو چیف ایگزیکٹو ہیں اس کے، تو انہوں نے اپنی اس خدمات کے حوالے سے کوشش کی، ساری کارکردگی کو سراہتے ہوئے یہ آفر کی تھی، ہمیں کہا تھا کہ اگر ہماری کہیں پر ضرورت پڑے اس نیکی میں کسی حوالے سے ہم بھی حصہ ڈال سکیں تو ہم بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں. اور آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے بڑا قیمتی وقت ٹائم دیا. ناظرین، آخر میں آپ سے اتنی خوبصورت گفتگو آپ نے سنی، اب کوئی ایسی گفتگو رہتی نہیں جو میں آپ سے کروں. تو اللہ تعالی ہم کو سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے.